نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 294 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ یہ حدیث ہماری نظر سے گزری کہ نبی اکرم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة إلى آخره، یعنی اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے کہ سال ایک مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ ایک دن کے برابر اور دن ایک ساعت کے برابر ہو جائے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، اور اگر صحیح ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، ترمذی شریف میں ہے اور حدیث نمبر 2332 ہے، اور اس کا مطلب بھی واضح ہے کہ قیامت کے قریب بے برکتی عام ہو جائے گی، اور اس کی وجہ بظاہر یہ ہوگی کہ لذتوں میں لوگ پڑ جائیں گے، لغویات اور فضولیات میں، جس کی وجہ سے وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا اور کام رہ جائیں گے اور وقت نکل جائے گا، جیسا کہ آج کل ہم لوگ اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ سال گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا کیسے گزر گیا۔ تو الغرض زمانے کی بے برکتی اور اعمال خیر کے انجام دینے میں غفلت چونکہ عام ہوگی، اس لیے وقت گزرنے کا اندازہ نہیں ہو پائے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا، تو یہ دیکھ کر حضرت اقرا نے فرمایا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو آج تک کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہوا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو سوال کر رہے ہیں کیا یہ روایت صحیح ہے، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 5218 ہے، اور اس میں نبی اکرم علیہ السلام کا بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا واضح ہے۔ پہلے زمانے میں بڑے لوگ اپنے ساتھ بچوں کو لگانا اپنی بے عزتی سمجھتے تھے، ان سے منہ نہیں لگتے تھے، ان سے پیار نہیں کرتے تھے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے بذات خود اپنے پیارے نواسوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ فرمایا، اور یہی امت کو تعلیم دی۔ نبی اکرم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی خاص سنتوں میں سے ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے کہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے، ایک ظلم اور ایک ماں باپ کی نافرمانی۔ تو کیا اس بارے میں کوئی حدیث وارد ہے؟
جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے مختلف کتابوں میں، جس میں نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ مؤخر فرما دیتے ہیں، لیکن ظلم اور والدین کی نافرمانی یا قطع رحمی یہ ایسے گناہ ہیں کہ موت سے پہلے آدمی اس کی سزا بھگتتا ہے۔ اس لیے یہ روایت بیان کی جا سکتی ہے، یہ تنبیہ اور وعید کی روایت ہے۔ سوال کرتے ہیں کیا یہ واقعہ صحیح ہے کہ حضرت علقمہ جو ایک صحابی ہیں وہ موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھ پا رہے تھے اور ان کو تلقین کی جا رہی تھی مگر ان کی زبان نہیں کھل رہی تھی، تو نبی اکرم علیہ السلام نے بھی ان سے کلمہ پڑھوانے کی کوشش کی لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ پھر ان کی ماں کو بلایا گیا تو پوچھا گیا کہ کیا تم ناراض ہو؟ تو ماں نے کہا کہ ہاں میں ناراض ہوں۔ بالآخر ماں نے جب معاف کیا تو ان کی زبان پر کلمہ جاری ہوا۔ تو اس واقعے کی تحقیق مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت ویسے تو کئی کتابوں میں ہے، لیکن اس میں روایت کا مدار ایک راوی پر ہے جس کا نام ہے فائد ابن عبد الرحمن، جس پر محدثین نے بہت زیادہ نقد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ منکر روایتیں بیان کرتا ہے، اس لیے اس واقعے کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور دیگر روایات صحیح موجود ہیں والدین کی نافرمانی کی خرابی پر، کیا ضروری ہے کہ آدمی اسی واقعے کو بیان کرے؟ اس لیے ایسی باتیں بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ مجھے بد نظری کی بڑی عادت ہو گئی ہے، حالانکہ میں شادی شدہ ہوں، تو میں اس گناہ سے کیسے بچوں؟ کیا تدبیر اختیار کروں؟ بڑا اہم سوال ہے اور آج کل اس میں ابتلا عام ہے۔ تو اس میں سب سے اہم چیز آدمی کی ہمت ہے کہ آدمی ہمت سے کام لے، نظر نیچی رکھے اور نظر کی حفاظت پر جو حدیث میں بشارتیں آئی ہیں ان کو پیش نظر رکھے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بد نظری پر قدرت کے باوجود نظر جھکا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی ایمان کی حلاوت پیدا فرماتے ہیں جسے وہ خود محسوس کرتا ہے، اور پھر بھی اگر کبھی بد نظری ہو جائے تو جلد از جلد 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھ کر سچے دل سے توبہ کر لیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، بری صحبت سے، فواحش سے اور موبائل وغیرہ سے اپنے کو دور رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی اور حفاظت رہے گی۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحب ریاض میں مقیم ہے، ان کا ارادہ یہ ہے کہ اولاً مدینہ منورہ جائیں گے، وہاں سے جدہ جا کر اور پھر عمرہ کر کے واپسی ہوگی، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ جدہ جا کر عمرے کا احرام باندھیں یا مدینہ منورہ سے احرام باندھیں؟ جواباً عرض ہے چونکہ ان کا ارادہ پہلے ہی سے عمرے کو جانے کا ہے، اور جب وہ مدینہ منورہ سے نکلیں گے تو مدینہ منورہ کی میقات سے انہیں گزرنا ہوگا، اس لیے ان پر لازم ہے کہ مدینہ منورہ سے جب چلیں تو ذوالحلیفہ پر وہ عمرے کا احرام باندھ لیں، اس سے تاخیر نہ کریں۔ سوال کرتے ہیں ایک عورت نے 3-4 عمرے کیے اور ہر عمرے میں اس سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس سے دم واجب ہو جاتا ہے، تو کیا یہاں پر تداخل ہو سکتا ہے یا صرف ایک عمرے کی غلطیوں کا ہی تداخل ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ بقول آپ کے ہر عمرے میں کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جس سے دم واجب ہوتا ہے، تو ہر عمرے کے اعتبار سے الگ الگ دم واجب ہوگا، ایک دم سے کام نہیں چلے گا۔
سوال ہے کہ ایک صاحب کا خلع کا معاملہ طے ہوا، یعنی بیوی نے خلع لیا تھا اور یہ بھی اس پر راضی ہو گئے تھے، اور جب یہ بات طے ہو گئی خلع کی تو 15 منٹ کے بعد انہوں نے 3 طلاق کہہ دیا، تو اس صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ خلع سے طلاق بائن پڑتی ہے اور پھر اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے، اور عدت کے درمیان میں انہوں نے 3 طلاق مزید صراحتاً کہہ دیا تو یہ پوری مطلقہ مغلظہ ہو گئی، تینوں طلاق پڑ گئیں، کیونکہ طلاق بائن کے ساتھ طلاق صریح جڑ جاتی ہے، تو بہرحال اب وہ ان کے لیے حلال نہیں رہی۔ سوال ہے کہ ایک شخص پرچون کی دکان کرتا ہے اور وہ شخص اپنی دکان میں جس کمپنی کا سامان بیچتا ہے تو اس کمپنی کی طرف سے کبھی کبھی انعام کا ٹوکن بھی رکھ دیا جاتا ہے، تو کیا دکاندار کے لیے اس انعام کا استعمال درست ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ ٹوکن دراصل کمپنی کی طرف سے انعام ہے، تو اسے دکاندار کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو گاہک خریدے اسی کو استعمال کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ ایک آدمی نے ایک غریب کو 5,000 روپے سودی رقم بطور ہدیہ دیا تھا، کچھ سال کے بعد غریب کے حالات درست ہو گئے تو اس نے امیر کو 5,000 رقم واپس دے دی، تو اس امیر کے لیے اس رقم کا استعمال درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ بظاہر اس غریب نے قرض سمجھ کر یہ رقم لی تھی، اسی وجہ سے اس نے اب یہ لوٹا دی ہے، تو اب امیر صاحب کے لیے اس کا استعمال درست نہیں ہوگا، کسی اور فقیر پر خرچ کر دیں، خود اپنے فائدے میں استعمال نہ کریں۔ سوال ہے عقیقے کے لیے گائے خریدی تھی، اس میں 2 آدمی شریک تھے، پھر بعد میں تیسرا آدمی شریک ہونا چاہتا ہے، تو کیا تیسرے آدمی کو گائے کی قیمت میں شریک ہونا ضروری ہے یا صرف حصے کی نیت کر لیں اور گائے کی قیمت میں صرف پہلے کے 2 شریک ہی شامل ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ تیسرے شخص کو بھی قیمت دینی چاہیے تاکہ تینوں کی طرف سے وہ عقیقہ درست اور صحیح ہو جائے۔ باقی اگر قیمت نہیں دی اور وہ دونوں راضی ہو گئے اس کی طرف سے حصہ کرنے پر تو یہ بھی درست ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، ان کی طرف سے تبرع ہو جائے گا۔ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے اپنے پڑوسی کو 5 بیگھہ زمین 50,000 روپے کے عوض 2 سال کے لیے جوتنے اور بونے کے لیے دے دی ہے، اور اسے پورا اختیار دے دیا کہ جو چاہو اس میں کاشت کرو، جتنا چاہو کرو، تو بٹائی کی یہ شکل درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ معاملہ بٹائی کا نہیں ہے بلکہ یہ کرایہ داری اور ٹھیکے کا ہے، اور یہ فی نفسی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر ایسا کیا کہ اپنی تمام زمین جائیداد، مال و دولت، گھر وغیرہ سب کا حساب لگا کر اس میں جو حصہ بیٹی کا بن رہا تھا وہ نکالا اور اس میں سے کچھ رقم سے جہیز خرید لیا، اور جو رقم بچی تھی وہ سب لڑکی کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ تمہارا حصہ ہے جو میراث میں ملنا تھا، تو کیا اس طرح کرنے سے حصہ ادا ہو جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ زندگی میں ہدیہ یا ہبہ کرنے سے میراث کا حصہ ادا نہیں ہوتا۔ میراث تو اس مال کو کہا جاتا ہے جو آدمی کے انتقال کے وقت اس کی ملکیت میں ہو اور وہ اس کے وارثین میں تقسیم کیا جائے گا، اس لیے مذکورہ صورت میں جو ہبہ کر دیا وہ تو ہبہ ہو ہی گیا۔ اب اگر انتقال کے وقت تک وہ لڑکی باحیات رہے تو وہ اس کے ترکے میں سے حسب حصت شرعیہ مستحق ہوگی، باقی اسے چاہیے کہ جتنا پیسہ اس نے لڑکی کو دیا ہے اتنا ہی ہر ایک لڑکے کو بھی دے کر کے قابض و دخیل بنا دے، تو جتنا قابض و دخیل بنا دے گا اس میں کسی دوسرے کا حق نہیں ہوگا، خود بے دخل ہو جائے۔
اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔